السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے تأثر کو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں شرح جامی سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرُ فِي بَعْضِ النُّسُخِ وَمِنْهُ يعني من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدا والخبر جمعهما في فصل واحد لتلازم الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما إلى آخر العبارة۔ آج کی گفتگو، آج کے سبق میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس بات پر کریں گے کہ مرفوعات سے مبتدا اور خبر بھی ہیں۔ صاحب کافیہ نے فرمایا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرُ، منہا ضمیر کا مرجع یہاں پر مرفوعات ہے، یعنی من جملۃ المرفوعات مبتدا اور خبر بھی ہے، اور بعض نسخوں میں یہاں پر منہا کے بجائے منہو بھی ہے، اور وہ سیاق کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ما قبل میں صاحب کافیہ نے فرمایا تھا وَمِنْهُ الْفَاعِلِ، یہ کہا تھا۔ جب وہاں پر منہو کہا کیونکہ ما قبل میں مرفوع مذکور ہے یا مشتمل علی عالم الفاعلیت مذکور ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹا دی منہو کی۔ ایسے یہاں پر بھی صاحب کافیہ جو بعض نسخوں میں مذکور ہے کہ صاحب کافیہ نے منہو کہا، یعنی مشتمل علی عالم الفاعلیت یا من جملۃ المرفوع جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے۔ بہرحال ضمیر کا مرجع صاحب شرح جامی نے بتایا ہے۔ آگے گفتگو یہ ہے کہ منہا المبتدا والخبر کہا کہ مرفوعات من جملۃ المرفوعات مبتدا اور خبر ہے، تو پیارے بچوں کو اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ یار مبتدا ایک مستقل مرفوع ہے اور خبر ایک مستقل مرفوع ہے، تو دونوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہیے تھا صاحب کافیہ کو، لیکن دونوں کو جمع کر کے ایک جگہ کہہ دیا منہا المبتدا والخبر۔ یہ جمع کیوں کر دیا صاحب کافیہ نے؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے دونوں کو ایک ساتھ اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ تلازم، کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، اور کوئی بھی مسند الیہ بغیر مسند کے مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مسند بغیر مسند الیہ کی مسند نہیں ہو سکتی، تو ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کا تصور، ہر ایک کا وجود دوسرے پر موقوف ہے، اس لحاظ سے دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ جب تلازم ہے دونوں کے درمیان تو اب ایسی صورت میں صاحب کافیہ نے حقیقتاً جو تلازم ہے دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، تو صاحب کافیہ نے بھی ذکراً اس کو دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مبتدا کا عامل ابتدا ہوتا ہے ویسے ہی جمہور کا قول یہ ہے کہ خبر کا عامل بھی ابتدا ہوتا ہے۔ جب دونوں کا عامل ابتدا ہے یعنی عامل معنوی ہیں دونوں کے، تو دونوں عامل معنوی میں مشترک ہیں، تو یہ دونوں کے درمیان اتنا قرب ہے اشتراک کی وجہ سے، اس لیے صاحب کافیہ نے دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی فی بعض النسخ، بعض نسخوں میں ومنہو یعنی منہو ہے۔ اب اگر منہو مانا جائے تو ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ تو پھر ضمیر کا مرجع مرفوع بنے گا، اور منہا مانا جائے مؤنث کی ضمیر تو اس کا مرجع مرفوعات بنے گا۔ وہی صاحب شرح جامی فرماتے وہ منہو بعض نسخوں میں ہے، اب مطلب ہوگا یعنی من جملۃ المرفوعات، یہ کب پڑھا جائے، کب یہ تفسیر ہوگی؟ جبکہ منہا کہا جائے، اور من جملۃ المرفوع یہ تفسیر کب ہوگی؟ جبکہ منہو کہا جائے۔ بہرحال فرماتے المبتدا والخبر جمعہما فی فصل واحد، مبتدا خبر دونوں کو صاحب کافیہ نے ایک ہی فصل میں جمع کر دیا اور کہہ دیا منہا المبتدا والخبر، جبکہ دونوں مستقل مرفوع ہے، دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے تھا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب کا فرماتے ہیں للتلازم، دونوں کو جمع کر دیا ایک ہی فصل میں
اس تلازم کی وجہ سے الواقع بینہما، جو تلازم دونوں کے درمیان واقع ہے، علی ما هو الاصل، جیسے کہ دونوں میں اصل یہی ہے، اصل کے مطابق جو تلازم واقع ہے۔ اصل کے مطابق تلازم واقع کیا ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ ایک مسند ہوتا ہے، دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، اور مسند الیہ من حیث هو المسند الیہ بغیر مسند کے نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مسند من حیث هو المسند بغیر مسند الیہ کے متصور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تلازم دونوں کے درمیان۔ ایسے ہی مبتدا کو اگر ذکر کیا جائے تو خبر کو بھی ذکر کیا جائے، اصل تو یہی ہے، تو دونوں میں تلازم ہے۔ علی ما هو الاصل کہا، اس کا مطلب خلاف اصل ہو تو خلاف اصل تلازم نہیں ہوگا، جیسے کہ حذف کرنا، مبتدا کو اگر کہیں پر حذف کر دیا جائے تو دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے کہ خبر کو بھی حذف کیا جائے، تو اصل کے اعتبار سے تلازم ہے دونوں میں، نہ کہ خلاف اصل کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں للتلازم الواقع، اس تلازم کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان واقع ہے، علی ما هو الاصل، جیسے کہ دونوں کے درمیان، دونوں کے اندر اصلی ہی ہے، تلازم ہے علی ما هو الاصل، اس کے مطابق جو کہ دونوں کے درمیان، دونوں کے اندر اصل ہے۔ واشتراکہما فی العامل معنوی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں کے دونوں عامل معنوی میں مشترک ہیں۔ بہرحال مرفوعات سے یا مرفوع سے مبتدا اور خبر دونوں ہیں۔ پھر مبتدا کسے کہیں گے؟ تو صاحب کافیہ اب مبتدا کی تفسیر کریں گے، پہلے مبتدا کی تعریف کریں گے، اس کے اقسام بیان کریں گے، پھر اس کے بعد خبر کی تعریف کریں گے۔ فرماتے فل مبتدا هو الاسم، تو مبتدا وہ اسم ہے۔ صاحب کافیہ نے کیا کہا؟ مبتدا اسم ہے۔ اب اسم کہنے سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے جناب کہ اللہ پاک کا جیسے فرمان ہے ان تصوموا خیر لکم وان تصوموا خیر لکم، تو وان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا کو سارے نحویین تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، جبکہ ان تصوموا یہ اسم نہیں ہے، تو صاحب کافیہ کا یہ کہنا فالمبتدا اسم یا فالمبتدا هو الاسم کہنا، یہ تعریف مبتدا کی یا ان تصوموا خیر لکم جیسی مثالوں کو شامل نہیں ہوگی۔ جب شامل نہیں ہوئی تو اب ایسی صورت میں مبتدا کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں رہی۔ بات سمجھائی؟ کوئی یہ اعتراض کرے تو صاحب شرح جامع جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں لفظاً او تقدیراً، یعنی مبتدا وہ اسم ہے، چاہے اس کا اسم ہونا لفظاً ہو یا اسم ہونا تقدیراً ہو۔ لفظاً سے مراد یہ ہے کہ جو بغیر تعویل کے اسم ہو، اور تقدیراً سے مراد یہ ہے کہ جو تعویل کے ساتھ اسم بنے، با تعویل کے بعد اسم بنے۔ تو لفظاً اور تقدیراً میں جو عموم کر دیا کہ یعنی مبتدا اسم ہے، خواہ وہ اسم لفظاً ہو یعنی بغیر تعویل کے اسم ہو، یا تعویلاً اسم ہو یعنی تقدیراً اسم ہو، یہ عموم کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ مبتدا کی تعریف شامل ہو جائے ان تصوموا خیر لکم جیسی مثالوں کو، کیونکہ وہ بھی ان تصوموا بھی مبتدا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اسم تو ہے، لیکن الگ بات ہے کہ وہ اسم بعد تعویل ہے، میں تعویل سے پہلے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تقدیراً کی ہم نے تعمیم اس لیے کی لیتناولا، تاکہ یہ شامل ہو جائے ان تصوموا خیر لکم جیسی مثالوں کو۔ بہرحال مبتدا کسے کہتے ہیں؟ فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ، تو مسند مبتدا وہ اسم ہے جس کو دو لغوی معنی ہوگا، جرد یجرد، تجرید کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، جس کو خالی کر لیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے۔ اب خالی کر لیا گیا ہو یہ ترجمہ کریں گے تو اب مجرد پر فوراً مجرد کو لے کر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ جناب خالی کر لینا تو تب متصور ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اس میں کوئی عامل لفظی ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا انا زیدن قائم، تو یہاں پر زیدن قائم پر جو انا حرف مشبہ بالفعل عامل ہے، اس کو اگر ہم ختم کر دیں اور اب ہم کہیں زید قائم، تو یہاں پر عامل لفظی سے اس کو خالی کر لیا گیا۔ تو یہ تعریف آپ کی مبتدا کی زید قائم جیسی مثالوں پر صادق آئے گی کہ جن سے حرف مشبہ بالفعل انا کو ہٹا دیا گیا ہے، یا اس کو ان مثالوں کو عامل لفظی سے خالی کر لیا گیا۔ جبکہ کچھ ایسے بھی مبتدا ہوتے ہیں کہ جن پر پہلے سے کوئی عامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابتداءً کسی نے کہا زید قائم، تو اب یہاں پر ابتداءً ہی عامل ہی نہیں ہے، بالکل جب عامل ہی نہیں ہے تو یہاں پر خالی کرنا کیسے پا لیا جائے گا؟ اس لیے
آپ کی یہ تعریف اس مبتدا پر صادق نہیں آ رہی ہے جو کہ ابتداءً ہی عامل سے خالی ہوتا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بچوں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر المجرد جو کہا گیا ہے جس کو خالی کر لیا، تو المجرد کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خالی کر لینا، بلکہ یہاں پر تجرید مراد ہے کیا ہے کہ المجرد بے معنی لم یوجد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عامل لفظی سے خالی ہو، کیا معنی ہے؟ عامل لفظی سے خالی ہو، چاہے اس کو خالی کیا گیا ہو، یعنی عامل لفظی جو اس پہ پہلے تھا اس کو ہٹایا گیا ہو، یا عامل لفظی تھا ہی نہیں تو وہاں پر وہ عامل لفظی وہاں پر پایا ہی نہیں گیا، تو یہاں پر مجرد بے معنی لم یوجد ہے، لہٰذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی تفسیر کر رہے ہیں مجرد کی، الذی لم یوجد فی ہے، لم یوجد سے تفسیر اسی لیے کر دی تاکہ وہ داخل ہو جائے جس میں عامل اولاً ہی نہیں ہے، جس میں عامل نہیں پایا گیا، عامل لفظی بالکل نہیں پایا گیا، عامل لفظی بالکل نہیں پایا گیا، وہ ہے کیا؟ مبتدا۔ مبتدا وہ اسم ہے جس اسم میں عامل لفظی بالکل نہیں پایا گیا ہو، تو یہاں پر احتراز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظی، لہذا جس میں عامل لفظی نہیں ہے وہ تو مبتدا کی تعریف میں داخل ہوگا۔ اب احتراز ہو جائے گا اس اسم سے جس میں عامل لفظی ہو، جس میں کیا ہو؟ عامل لفظی ہو۔ مثلا ہم نے کہا انا، انا کا انا، کا انا ہے، کانا ہے وغیرہ، یہ سب ان تمام کے اسما کیا ہیں؟ ان کے عامل لفظی موجود ہیں، لہذا ان کو مبتدا نہیں کہا جائے گا۔ ان زیدن قائم، ان میں زیدن کو مبتدا نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، ایک اور اعتراض ہوتا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے جناب، آپ نے کہا عامل لفظی سے خالی ہو تب تو ہے مبتدا، اگر عامل لفظی سے خالی نہ ہو تو مبتدا نہیں ہوگا، یہ تو مطلب ہوا۔ جب یہ مطلب ہے تو جناب تمام نحویین کہتے ہیں بحسبک درہم، کیا کہتے ہیں؟ بحسبک درہم۔ تمام نحوی کہتے ہیں کہ بحسبک میں جو حسبک ہے یہ مبتدا ہے اور درہم اس کی خبر ہے، جبکہ یہاں پر مبتدا عامل لفظی سے خالی نہیں ہے، اس پر با موجود ہے، بحسبک، بے موجود ہے نا شروع میں عامل، تو یہاں پر عامل لفظی سے یہ خالی نہیں ہوا، جبکہ اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مبتدا جو عامل لفظی سے خالی نہیں ہے ان کو مبتدا کہا جاتا ہے، آپ کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو صاحب کافیہ نے یہ کہا المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ، جو عامل لفظی سے خالی ہو، تو یہاں پر عامل لفظی سے وہ عامل لفظی مراد ہے جو مؤثر فی المعنی ہو۔ کیا مراد ہو؟ کیا مراد ہے؟ وہ عامل لفظی مراد ہے جو مؤثر فی المعنی ہو۔ مؤثر فی المعنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عامل کو اگر ہٹا دیا جائے تو معنی میں خلل واقع ہو جائے، تو ایسا عامل لفظی مراد ہے، لہذا وہ عامل لفظی خارج ہو جائے گا کہ جو مؤثر فی المعنی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کہ اگر اس عامل لفظی کو ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، تو ایسا عامل لفظی اس سے خارج ہو جائے گا، لہذا بحسبک درہم میں جو با ہے وہ زائدہ ہے، اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایسا عامل لفظی ہے جو مؤثر فی المعنی نہیں ہے۔ لہذا المجرد عن العوامل اللفظیہ، یہاں پر عوامل لفظیہ سے وہ عوامل لفظیہ مراد ہیں کہ جو مؤثر فی المعنی ہوتے ہیں، لہذا بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِل، گویا کہ صاحب کافیہ نے عامل لفظی سے مراد وہ لیا ہے ما یکون مؤثرا فی المعنی، جو کہ مؤثر فی المعنی ہو۔ یہ مراد کیوں لیا؟ صاحب کافیہ کے قول سے یہ مراد کیوں لیں گے؟ لِأَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ، تاکہ مبتدا کی تعریف سے بحسبک درہم جیسی مثالیں خارج نہ ہو جائیں۔ مسندن الیہ، ساتھ ہی ساتھ مبتدا کی ایک اور شرط لگا رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اور شرط ایک لگا دی اور وہ مسند الیہ ہو۔ یہ مسند الیہ کی قید کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ خبر بھی جو ہے وہ عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے، لیکن خبر مسند ہوتی ہے، مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے خبر سے اعتراض کرنے کے لیے مسندن الیہ کی قید لگا دی۔ ساتھ ہی ساتھ مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ صفت ہے، جو واقع ہوتی ہے حرف نفی و استفہام کے بعد، اور اس میں ظاہر کو رفع دیتی ہے، وہ بھی ایک مبتدا کی قسم ہے، لیکن ہے وہ بھی مبتدا، لیکن وہ مبتدا ضرور ہے، لیکن مبتدا ہے لیکن مسند ہے، وہ
مسند الیہ نہیں ہے، لہذا مسند الیہ کہہ کر کے صاحب کافیہ نے مبتدا کی دوسری قسم سے بھی احتراز کر لیا۔ فرماتے ہیں مسندن الیہ احتراز بہ، اس کے ذریعے سے مصنف نے احتراز کیا ہے عن الخبر، خبر سے، وثانی قسم مبتدا، مبتدا کی دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے اس سے احتراز کیا ہے، الخارج عن ھذا القسم، جو کہ مبتدا کی اس قسم سے خارج ہے، فإنہما لا یکونان الا مسندین، کیونکہ وہ دونوں یعنی خبر اور مبتدا کی دوسری والی قسم وہ دونوں نہیں ہوتے ہیں مگر مسند، جب مسند ہی ہوتے ہیں تو مسندن الیہ کی قید لگا کر وہ دونوں خارج ہو گئے۔ پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔